تو ہوا یہ جی کہ جب بیعت ہوئی تو 39 میں نے کہا دل سے تو میں احمدی ہو گیا تھا. پتہ نہیں تھا کہ احمدی کیسے ہوتے ہیں. قاری صاحب سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا. تو بہرحال وہ پھر حضرت صاحب سے دستی میں نے بیعت کی تھی اور میں اکیلا تھا جب بیعت ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اگر میرے گھر پتہ چل گیا تو میری جو تعلیمی جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اگر اس کا اعلان نہ کیا جائے. تو ہم اس سے اعلان تو کرتے ہی نہیں ہیں. تو چنانچہ وہ سلسلہ چلتا رہا. یہ سال بی اے کا تھا آپ کا؟ نہیں، ایم اے کا تھا. ایم اے کا سال؟ میں ایم اے میں آ چکا ہوں. 39 میں بی اے کا امتحان پاس کر کے میں کالج میں داخل ہو چکا تھا. ٹھیک. اور اسی سال ہی پھر میں قادیان بھی گیا ہوں وہ جلسہ سننے. جی. ایم اے کس سبجیکٹ میں تھا؟ ہاں جی، ایم اے کس سبجیکٹ میں تھا آپ کا؟ فلاسفی سائیکالوجی اس وقت اکٹھی ہوتی تھی. تو وہ چلتا رہا. ہمارے علاقے کے اچھا سارے علاقے میں فیروز پور بہت بڑا ضلع ہے. یعنی اب ڈویژن بھی اس سے چھوٹے ہوں گے. بہت بڑا ضلع. تو اس میں دیہات میں میں کہوں گا، اگر یہ میں کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہو کہ کوئی احمدی نہیں تھا. ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں ہے مندرہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. وہاں کے ایک احمدی ہوئے تھے لیکن وہ ملتان میں تھے. یعنی بعد میں امیر جماعت بھی ہوئے. وہ ڈاکٹر تھے، مجھے ان کا نام نہیں آتا. ہمارے جو معاف کرنا مجھے نام تو بھول جاتے ہیں. یہ جو مسلم الدین جو ہیں جی ان کے عزیزوں میں سے. تو دیہات میں کوئی نہیں ہوا تھا، شہروں میں تھے. مجھے نہیں پتہ ان کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ جہاں تک ہماری رشتہ داری کا تعلق ہے وہ تو ایک رنگ میں پہلے ہو چکی ہوئی تھی. تو اگرچہ ہمارے جو بہنوئی تھے وہ احمدی نہیں تھے اور احمدیت کے خلاف تھے، بلکہ حضرت صاحب پر بھی بہت ایسی باتیں کرتے تھے. لیکن somehow ایک خدا بخش عبد ہوتے تھے وہاں. صوفی خدا بخش صاحب بعد میں یہ وقف جدید میں بھی وہ کام کرتے رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا. اچھا. تو یہ صوفیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ صوفی بشارت رحمان صاحب کہیں پتہ چل گیا. ان کے وہ دوست تھے. جی. اور صوفی صاحب میرے دوست تھے، وہ کالج کے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایک لڑکا ہمارے علاقے کا احمدی ہو گیا ہے اور آپ اس کا خیال رکھیں. وہ چنانچہ میرا خیال رکھنے کے لیے ہاسٹل میں آئے. صوفی بشارت رحمان صاحب. اچھا، طریق ہمارا یہ تھا کہ بیدی میرا بڑا دوست تھا. بیدی کے کمرے میں میں پڑھا کرتا تھا بیٹھ کے، وہ میرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. اور الگ الگ وہ اس میں منزل میں. اس کا کمرہ 69 درمیانی منزل میں تھا، میرا اوپر کی منزل میں تھا. یہ لاہور میں کون سا ہاسٹل تھا؟ نیو ہاسٹل، گورنمنٹ کالج. تو مجھے کہنے لگا بیدی کہ اے مولانا came to see you and I talked him out of existence. یعنی میں نے اس کو یوں اڑا دیا. میں نے کہا میرا تو مولوی صاحب واقف نہیں، پتہ نہیں کون آیا ہے. اچھا، اوپر کی چھت پر مجلسیں ہوا کرتی تھی، تیسری منزل کی چھت پر. جی. موسم کے لحاظ سے عام طور پہ شام کو، اور خوب گپ شپ وہاں ہوا کرتی تھی. اور نیو ہاسٹل میں صرف اسکالرشپ ہولڈرز یا پھر او لیول اور اے لیول کے لڑکے جو آتے تھے، ایچسن کالج کے آتے تھے، وہ خاصا 300 قریب لڑکا وہاں ٹھہرتا تھا ہاسٹل میں. خوب گپ شپ ہو رہی تھی. اور میں یہ کنفیس کرتا ہوں کہ آئی واز کوائٹ، کیا کہنا چاہیے، بطونی تھا اپنے زمانے میں، شاید اب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو خوب گپیں چل رہی تھیں. تو صوفی بشارت رحمان صاحب آئے. انہوں نے اچکن پہنی ہوئی تھی اور سرخ ٹوپی یہ پہنتے تھے.
تو مجھے کھٹکی بات ہلکی سی کہ یہ شاید جو بیدی کر رہا تھا مولانا came to see me، لیکن کانشیسلی نہیں، میرے دل میں جیسے خیال آتا ہے، آتے کہنے لگے کہ محمد علی کون ہے؟ Who is محمد علی؟ میں کہا What can I do for you? At your service, I am محمد علی. Are you an Ahmadi؟ اب وہاں 150-200 لڑکا بیٹھا تھا، جن میں شبیر بھی تھا، میرا بڑا ہی پیارا دوست، یہ عمران خان کا وہ چچا لگتا ہوگا، اور عمران سے دگنی سائز کا تھا، وہ قد کاٹ کے لحاظ سے لک لائک اے جرمن. عمران خان کرکٹر، ہاں یہ جو کرکٹر عمران خان، یہ شبیر ان جو کے چچا لگے غالباً چچا لگتے ہیں، امان اللہ، اور وہ جو ان کے برحال ان کے رشتہ داروں عزیزوں میں سے تھے، جلندھر کے پٹھان جو تھے ان میں سے تھے، یہ بھی جلندھر کے پٹھانوں میں Good looking سے، family. نیازی جو تھے، یہ جرمن لگتا تھا بالکل، اور بہت مزاحیہ بھی تھا. اینڈ ہی واز اے گریٹ میمک، یعنی آپ اس کی 2 منٹ بات کریں آپ اس سے نقل اتار. وہ ہو بہو آپ کی نقل اتار دیتا تھا، لگتا تھا کہ آپ بول رہے ہیں. واہ. اس کی بہت سی باتیں ہم کہیں ذکر کریں گے. تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا جی میں اب کہا بھائی اب تو میں کیسے کہوں میں احمدی نہیں ہوں. میں نے کہا جی ہوں میں خدا کے فضل سے. بس پھر شور مچ گیا. شبیر کہنے لگا، شبیر کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ میں احمدی کیوں ہوں، اس کو اعتراض یہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. یعنی دوستی کا ایک ایسا تعلق تھا. غلط تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا. اچھا وہ ہمیں ہانک کر، جب میں احمدی نہیں ہوا تھا، ہانک کر جمع پڑھانے لے جایا کرتا تھا. اس پر بھی دورے پڑتے تھے. کبھی وہ اتنی لمبی داڑھی رکھتا تھا اور سر کو بالکل ٹینڈ کرا لیتا تھا، اور ہمیں ہانک کر جمع پڑھانے لوری دروازے. وہاں محمد بخش صاحب مسلم ایک ہوا کرتے تھے، وہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت زبردست بولتے ہیں. بعد میں ان کی تقریر سنی ہے ریڈیو پر تو مجھے بڑے پھسپھسے سے لگے، لیکن بروز زمانے میں تو کبھی کبھی وہ داڑھی منڈا لیتا تھا. تو قاضی صاحب کا اس پر ایک کہا کرتا تھا، قاضی صاحب اب میرے سے بڑا بڑا احسان ہے. میں نے کہا کیا؟ بڑی نمازیں پڑھتا تھا. قاضی صاحب کہنے لگے کہ شبیر یہ تمہارا جنون ہے، تم ایک دفعہ نمازیں چھوڑ کر پھر نمازیں پڑھنی شروع کرو تو پھر میں مانوں گا کہ تم نماز پڑھتے ہو. کہندے یاراں نے پھر نماز پڑھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ مجھے کیوں نہیں بتایا. ایک رضا ہوتا تھا، ایک جعفر شاہ ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج میں، وہاں جعفر موریل کمرہ بھی ہے، وہ ہاکی کے بڑے مشہور پلیئر ہوئے ہیں. وہ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو اس وقت آل انڈیا ہاکی کے وہ ممبر تھے. ہی واز فلون ٹو، جب وہ جہاں اولمپک ہو رہے تھے، بعد میں ان کو لے جایا گیا کہ وہ ٹیم جو ہے کہیں، تو وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا. یہ کسی پیر کے وہ تھے، گدی نشین کے وہ تھے. تو اس نے تو میری بہت مخالفت کی نا، بہت تھرو آؤٹ مخالفت رہی. تو میں نے کہا زیادہ شور نہ مچاؤ، قاضی صاحب بھی احمدی ہیں. قاضی صاحب کو میں نے یہ بات بتایا تھی اور بڑی خوش ہوتے تھے. وہ کہنے لگا اب یہ آپ نے ایک اور اب یہ بات کر دی ہے. قاضی صاحب کیسے احمدی ہو سکتے ہیں، وہ تو فرشتہ ہیں. اور قاضی صاحب واقعی فرشتہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے کہا جاؤ کیمپس میں رہتے ہیں، کوٹھی ہے، جا کر پتہ کراؤ. چنانچہ وہ پتہ بیٹھے رہو، میں پتہ کر کے آنا. اب لڑکے انتظار کر رہے. آیا پتہ نہیں قاضی صاحب نے جام لیا ہوگا. تو کہیں گے بھی بات سنو، پروفیسر قاضی محمد اسلم از این احمدی. معاف کیجیے، میں جذبات ہیں ایسے، بیکاز یو ہیو ٹو ری لیو دم. جب انسان بات کرتا ہے وہ تو کہنے لگا کہ اگر اس سے کسی نے لڑائی کرنی ہے تو پہلے مجھ سے نپٹ لے. اس نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا، نہ اس نے ہمارا کوئی لٹریچر پڑھا، اس نے صرف قاضی صاحب کو دیکھا.